ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کل میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل کے علاقے میں بھیجا گیا، اور ابتدائی طور پر ان کی زندگی کے چند واقعات میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ قرآن پاک میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن کی مختلف صورتیں ہیں جن میں یہ اللہ جل شانہ نے مختلف حیثیات ان کی ذکر فرمائی۔ کل بات یہاں پہنچی تھی کہ ابتدائی طور پر چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی اور بت پرست بھی تھی، تو ستارہ پرستی کے حوالے سے قرآن کا ایک واقعہ مختصراً میں نے آپ سے نقل کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان کے سامنے یہ ساری بات نقل کی تھی کہ میں ستاروں کو مانتا ہوں بقول تمہارے، سمجھانے کے انداز میں۔ پھر جب وہ غروب ہو گئے، پھر چاند کی طرف دیکھا، پھر سورج کی طرف دیکھا، قرآن میں سارا واقعہ وہ میں نے مختصراً عرض کیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ بتوں کو جو یہ پوچھتے ہیں یہ چیز بھی کسی طرح ان کے سامنے آشکارا ہونی چاہیے، اور آنکھوں سے دیکھ لیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ پھر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ختم کیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ اوزار رکھ دیا، اور قرآن کے الفاظ تھے جب انہوں نے سوال کیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا موجود ہے، اس سے سوال کر لو اگر یہ بولتا ہے، مجھ سے کیوں پوچھو۔ پھر وہ ساری بات آئی تھی۔ اس کے بعد وہ نمرود کے دربار میں ایک واقعہ قرآن کا وہ بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد نمرود نے جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں ڈال دیا جائے، اور نہ صرف فیصلہ کیا، چونکہ بادشاہ تھا اس نے پوری تیاریاں شروع کی، اور ایک طویل عرصے تک آگ جلائی جاتی رہی، اور بڑی آگ دہکا کر، قرآن میں بھی کچھ اس کا حصے کا ذکر ہے، باقی حدیث میں تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے لیے بھی چونکہ آگ کی شدت اتنی تھی، واللہ عالم، بعض مورخین لکھتے ہیں تاریخ دان کہ اگر وہ آگ کے اوپر سے جو اس کی لپٹیں تھیں اتنی ہائٹ تک تھیں کہ اگر پرندہ بھی کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں سکتا تھا، جھلس جاتا تھا، اتنی وہ آگ کی شدت تھی۔ اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کو استعمال کیا، جیسے آج توپ تو آج کی جدید شکل ہے، منجنیق اس زمانے میں ہوتی تھی کہ باندھ کے پھینکا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس طریق پر آگ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ کوئی واقعاتی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے۔ اور پہلے میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب آئی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش ہے۔ یہ آزمائش نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نافرمان تھے، استغفر اللہ، بلکہ کندن بنانا مقصود تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے درجات اتنے بلند کرنے تھے، اور آگے امتیوں کے سامنے ایک نمونہ رکھنا تھا۔ آگ میں بہرحال ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بعض کتابوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار لیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت لباس اتارا گیا تھا، یہ لباس اتار کر آگ میں ڈالا گیا۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار۔ آگ کا خالق کہہ رہا ہے، جس نے آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھی ہے اللہ ہی نے رکھی ہے۔ فطری طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی فطری طور پر ہے، تو فطرت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ جس اللہ نے فطری طور پر آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی تھی، وہ اللہ خطاب کر کے ہمیں بتا رہا ہے قرآن میں کہ قلنا، ہم نے یہ کہا، یا نار، اے آگ، کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور بہت زیادہ ٹھنڈک اگر ہو وہ بھی نقصان دیتی ہے،
اسی لیے بردن کے ساتھ سلامن کے الفاظ بھی ہیں، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈک جو سلامتی والی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ میں بھی انسان نہیں رہ سکتا۔ تو وہ آگ گل و گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور یہی احادیث میں مختلف واقعات ہیں، چھپکلی کا بھی ذکر آتا ہے بعض روایات کے اندر، صحیح روایت میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ چھپکلی اگر نظر آئے اس کو مار دیا کرو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ دہکائی جا رہی تھی واللہ عالم، تو یہ اس میں پھونکے مار رہی تھی، یعنی اس کو بھڑکانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، واللہ عالم، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اس طریق پر آگ میں ڈالا گیا، اور بعض 7 دن کی مدت بھی لکھتے ہیں، قرآن میں وضاحت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، تاریخی روایت میں ہے کہ کئی دن تک آگ کے اندر رہے، لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے صحیح سلامت آگ میں سے نکل آئے۔ اب جب آگ میں سے بھی نکل آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے ماننے والوں میں ایک ان کی چچزاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام جو ان کی پہلی بیوی بھی بنی، اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ ایمان لائے۔ چند ایک اور نام آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہی 2-3 افراد ایمان لانے والے ہیں شروع میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ عراق کے علاقے بابل کو چھوڑ کے کسی اور خطے میں جانا چاہیے، یہ لوگ تو نہیں مان رہے، جان کے درپے ہو گئے، ایک طرح سے مار ہی دیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہاں سے ہجرت فرمائی، اور لکھا ہے کہ انبیاء میں سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کو ہجرت کا موقع نہیں ملا، اللہ کی طرف سے ہجرت نہیں کی۔ پہلے نبی جنہوں نے ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے حکم سے۔ اب ہجرت کر کے شام کے علاقے کی طرف جانے کا ارادہ ہوا، درمیان میں کئی جگہ رکتے ہوئے پہنچے۔ مصر کے علاقے سے جب گزر رہے تھے، مصر کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم بھی تھا، بڑا عیاش بھی تھا، اللہ معاف کرے۔ اس کے بارے میں کرتوت اس کے یہ لکھے ہیں کہ وہ خوبصورت عورتوں کو اغوا کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی۔ ایک اس کا دستور یہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہو تو اس شخص کو مار دیتا تھا وہ بادشاہ، اور بیوی کو قبضے میں لے لیتا تھا، اپنی باندی بنا لیتا تھا۔ اور اگر بھائی بہن کا رشتہ ہو، یعنی بھائی بہن جا رہے ہیں، اس کی اپنی سوچ تھی، انہیں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، یہ وہ واقعہ جو صحیح حدیث میں بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ دینی اعتبار سے میری بہن ہیں، دینی اعتبار سے ظاہری بات ہے، جیسے قرآن بھی کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی ہیں، بہنیں، دینی اعتبار سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی ظاہر کیا کہ یہ میری بہن ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ وہ آپ کو پکڑے تو آپ نے بھی یہی کہنا ہے۔ اس بدبخت نے وہی کیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو قبضے میں لے لیا۔ اب اللہ کی مدد سامنے آئی، اب اس بدبخت نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، بالکل بے جان ہو کے جھٹک گر گیا۔ اب بادشاہ بڑا چونکا، اب یہ ڈر گیا کہ یہ خاتون کوئی ولیہ ہے۔ اس نے درخواست کی کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے جن کو بھی آپ مانتی ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی وجہ سے میرے اوپر یہ آفت آئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، اور کتابوں میں لکھا ہے 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا، تینوں مرتبہ ہاتھ شل ہو گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا، اور کتابوں میں تو لکھا ہے اس نے اپنی قوم سے کہا یہ تو تم کسی جن کو لے آئے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں۔ پھر اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑے اعزاز و اکرام سے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اس بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا۔ بیشتر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، کچھ کہتے ہیں بیٹی نہیں تھی، لیکن بہرحال باندھی نہیں تھی، یہ کنفرم ہے۔ اس کی بیٹی زیادہ مشہور قول یہی ہے، اور یہ بھی چونکہ اس کے دین بت پرستی سے نفرت کرتی تھی، تو اسے بھی کچھ اندازہ ہوا کہ یہ ہستیاں بھی کچھ ایسی ہیں، تو بیٹی کو ان کے حوالے اعزاز کے ساتھ کر دیا۔ یہ پھر خدمت گاری کے طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے طور پر ساتھ رہی۔ یہاں سے روانہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں سے جب روانہ ہوئے تو حضرت سارہ علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی،
کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 85 سال، مختلف روایات میں الفاظ ہیں، قرآن نے وضاحت نہیں کی اس بات کی، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، لیکن خاصی عمر کے تھے، 85 سال یا بعد 90 سال کہتے ہیں، اتنی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے خود درخواست کی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے بھی آپ نکاح فرما لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ ان کے کہنے پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو میں حدیث آپ سے عرض کر رہا ہوں جس کا خلاصہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہاں رک گئے اور اہل عرب کو مخاطب ہو کے کہا، اے اہل عرب، یہ ہیں تمہاری ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام جن سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اب نکاح ہوا، اللہ کی شان ہے، 1-2 سال کے اندر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، ان کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں۔ اب یہاں دونوں باتیں ہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے، اور بعض کہتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی دلی طور پر احساس تھا، ایک فطری تقاضا تھا کہ مجھ سے اتنے عرصے سے نکاح تھا، اولاد نہیں ہوئی، ہاجر علیہ السلام سے اگرچہ میں نے خود تقاضا کر کے نکاح کروایا اور اولاد ہو گئی، اور اولاد بھی کیسی، اسماعیل علیہ السلام انتہائی نورانی چہرہ، اور آگے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آنا تھا، ان کی ولادت ہوئی۔ اب ہاجرہ علیہ السلام کو بھی کچھ احساس ہوا، پھر اللہ جل شانہ کا حکم ہوا کہ اب آپ ہاجرہ کو لے کر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بالکل ننھے نو مولود بیٹے اسماعیل کو لے کر، اور شام سے ہجرت کر کے عرب مکہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے روانہ ہو گئے۔ پھر وہ واقعہ سارا آتا ہے کہ مکہ میں وہی زمزم کنویں کا نکلنا، مکہ بیت اللہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے، یعنی جب ساری چیزیں ختم ہوئیں، بیت اللہ کی عمارت بھی اس کے اندر غرق ہو گئی۔ لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں، واللہ اعلم، کعبہ کو کعبہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، طوفان کے بعد جب پانی ہٹنا شروع ہوا زمین سے اور زمین ابھرنی شروع ہوئی، تو پہلے زمین کا جو حصہ ابھرا تھا، ابھر کے سامنے آیا تھا، کعبن کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، سب سے پہلا جو حصہ ابھرا تھا وہ یہی جگہ تھی جہاں اس وقت بیت اللہ کعبہ موجود ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں، سب سے پہلے ابھرنے والی جگہ۔ طوفان نوح کے بعد زمین سپاٹ موجود تھی، بیت اللہ موجود نہیں تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اب آپ اللہ نے جن کو سعادت نصیب فرمائی ہے، وہاں جا کر کبھی چشم تصور سے سوچیں تو صحیح، یہ سچا واقعہ ہے، کیا وہ دور ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے ہوں گے، اور یہاں جب پہنچے جس وقت بیت اللہ ہے جہاں، یہاں آ کر اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا آگے اللہ کا حکم نہیں ہے، یہیں پھر حضرت ہاجرہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر روانہ ہوئے۔ پھر روانہ ہوتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی، کیا دعا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس دعا کی کیسی قبولیت اللہ تعالیٰ نے کی، اور کیا وہاں شہر آباد ہوا، وہ انشاءاللہ واقعات میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء سے سچی محبت و مودت اور انبیاء کی مکمل تابعداری نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، سب کے سامنے وہ حالات ہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے اللہ سے انفرادی اور اجتماعی دعا مانگے۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم والا کرم والا معاملہ فرما، ہم سب کو کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر رحم والا عافیت والا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔